ذرا جی کیا یہ انتخاب شفاف ہوا ہے یا نہیں، پہلے ان الزامات پر جو ہے وہ بات ہو جائے۔ آپ تو پیپلز پارٹی کے ساتھ تحریک چلا رہے تھے، جلسے کر رہے تھے 2018 کے انتخابات میں دھاندلی کے حوالے سے، ابھی کیا ہوا سر کہ انہی پر جو ہے وہ کل رات جو ہے وہ آپ کے الزامات ہیں، آج بھی سارا دن کے دھاندلی کرنے والے یہ لوگ ہیں؟ دیکھیے بڑی یہ آپ تھوڑی سی آواز ذرا بہتر کر لیجئے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم پہلے بھی یہ کہہ رہے تھے اور پیپلز پارٹی نے بھی کئی مرتبہ یہ کہا کہ اگر ہم مل کے ایک موومنٹ چلا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم ایک سیاسی جماعت ہیں، اور بے شمار مواقع ایسے آئیں گے جن میں سے ایک یہ تھا کہ جب الیکشن ہوں گے تو ہمارے کینڈیڈیٹ سے ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہوں گے، اور وہی ہوا۔ انتخابی بے ضابطگیاں جو ہیں وہ ختم ہونی چاہیے، یہ ہے بنیادی نقطہ۔ اب کل آپ نے دیکھا ٹیلی ویژن پہ، آپ ہی لوگوں نے کلپ چلائے، بے شمار ٹیلی ویژنز پہ چلے کہ ایک فائل باہر سے آئی پریزائڈنگ آفیسر کے لیے، اور فائل کے اندر وہ پکڑی گئی اور اس کے اندر وہ کیا پڑے ہوئے تھے، کچھ پیسے پڑے ہوئے تھے ایک لفافے کے اندر، تو وہ کافی دیر تک چلتا رہا معاملہ۔ پھر آپ نے وہ فارم دیکھا ہوگا، ایک فارم 45 یعنی فارم 45 جو ہے وہ اس علاقے کے الیکشن کا نتیجہ ہوتا ہے، اس نتیجے کا فارم ہوتا ہے کہ 2 بجے دوپہر کے وہ فارم آلریڈی سائن کروا کے رکھا گیا تھا، وہ بھی آپ دکھاتے رہے سارا دن ٹیلی ویژن پہ۔ یعنی ایک طرف پیسے آ رہے ہیں پریزائڈنگ افسر کے لیے، دوسری طرف فارم 45 سائن ہوا پڑا ہے 2 بجے ہی، الیکشن ختم ہونا ہے 5 بجے۔ تیسرے، یہ کانسٹیچوئنسی جو ہے یہ کل ملا کے 2 سے 3 مربع میل کی کانسٹیچوئنسی ہے، دیٹس اٹ۔ یہ کل کانسٹیچوئنسی کی جو جغرافیہ ہے وہ 2 سے 3 مربع میل ہے، اور وہاں سے جو الیکشن کمیشن کا دفتر ہے، جو RO صاحب کا دفتر ہے، وہ زیادہ سے زیادہ 15 منٹ کی ڈرائیو ہے، اور کسی بھی جگہ سے 15-20 منٹ سے زیادہ نہیں ہے۔ 5 بجے الیکشن ہوا، 4:30 بجے صبح الیکشن، یہاں پہ کراچی کے جو اوقات ہیں اس میں سحری سے کو 15 منٹ 20 منٹ پہلے الیکشن ریزلٹس اناؤنس ہوئے۔ تو یہ آپ بتائیے مجھے کہ جس جگہ پہ کل ملا کے 40-50 ہزار ووٹ پڑے ہوں، 40-50 ہزار ووٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کل کانسٹیچوئنسیز دیکھیں تو ہر کانسٹیچوئنسی دیکھیے ڈاکٹر صاحب جو ڈسکا تھا، ڈاکٹر صاحب جو میری ذرا گزارش ذرا سنیں نا سر، ذرا گزارش ذرا سنیں نا، ڈسکا تھا تو آپ نے کہا، چائے پیتا ہوں آپ، اچھا جی میں سوال بھی ذرا ساتھ سن لیں، ذرا میری گزارش بھی، اور اس کا بھی جواب دے دیں۔ ڈسکا میں تو آپ نے کہا پولنگ ایجنٹس جو ہے وہ نہیں ملے، دھند کی وجہ سے گم ہو گئے تھے، جو پھر بعد میں الیکشن کمیشن نے ان کی جیو ٹیگنگ کرائی یا جو بھی معاملہ جو ہے وہ پتہ چلا، پھر وہاں پر کچھ ٹرن آؤٹس کا ایشو تھا۔ آج یہ بلاول بھٹو نے بھی بار بار سوال پوچھا کہ ثبوت کیا ہے آپ کے پاس کہ آپ یہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دھاندلی ہے؟ آپ نے یہ 3-4 چیزیں لسٹ تو کی ہیں کہ تھوڑی تاخیر ہوئی ہے، لیکن کیا اس کے علاوہ بھی ہے کچھ اور، یا پھر یو تھنک کہ یہاں سے ہی جو ہے وہ یہ سرکمسٹانشل ایویڈنس اتنا ہے کہ یہ پتہ چلتا ہے کہ اس الیکشن میں کچھ نہ کچھ ہوا ہے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو میں نے آپ کو جو 2 چیزیں بتائی ہیں جو ہم نے آپ سے آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین سے دیکھی، وہ یہ تھا کہ فائل کے اندر پریزائڈنگ افسر کو پیسے جا رہے ہیں۔ اب یہ اگر دھاندلی نہیں مانتے ہم، لیکن چلے چھوڑ دیں، ہم کہتے ہیں یہ دھاندلی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو الیکشن 5 بجے ختم ہونا ہے اس کا نتیجہ پہلے سے سائن کروا کے رکھا ہوا ہے 2 بجے، چلیں مان لیں۔ یہ وہ مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا، میں آپ کو سناتا ہوں۔ یہ جو روس کی سیکرٹ ایجنسی ہے، ایک دن اخبار میں کلپنگ چلی کہ اس کے دفتر کے اوپر، KGB کے دفتر کے اوپر کل رات ڈاکہ پڑا اور آنے والے 10 سال کے الیکشن کا رزلٹ چوری کر کے لے گئے وہ۔ تو یہ کوئی KGB کے دفتر کی طرح کے الیکشن ہو رہے ہیں کہ 2 بجے پہلے سے ہی سائن کروا کے کاغذات رکھے ہوئے کہ آنے والے جو 5 بجے الیکشن ختم ہونا ہے اس کے رزلٹ پہ سائن ہو گئے۔ یہ دیکھیں اسپیسیفک ارریگولیرٹیز ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ ابھی ایک تنظیم نے کچھ دیر پہلے پریس کانفرنس کیا، انہوں نے بولا کہ جو فارم 45 یعنی ہر پولنگ سٹیشن کی نتیجہ جو ہے جو ہمارے پاس موجود ہیں، جو وہاں کے پریزائڈنگ افسر جن کا اجرا کرتے ہیں، اگر ان کو آپ کاؤنٹ کر لیں تو وہ آلریڈی جو فائنل رزلٹ ہے ہمارا اس سے زیادہ تو ہمارے پاس ہیں۔ یہ 230 یا 235 پولنگ سٹیشنز میں ہمارے ووٹ آلریڈی زیادہ ہیں اس ٹوٹل سے جو بعد میں اناؤنس ہوا۔ میں یہ جانتا ہوں کہ تقریباً 100-150 کے قریب کم از کم ایسے فارم 45 ہیں جو بغیر سگنیچر کے دیے گئے ہیں۔ یہ پریزائڈنگ افسر کی پوائنٹ بینگ کہ فارمز کا مسئلہ ہے سر۔ اب دیکھیں میں ڈاکٹر صاحب
آپ یہ کہہ رہے ہیں ایک تو ڈیلے ہے، آپ کہیے دو جو بیسک پوائنٹس ہیں، اور شیلا صاحبہ سے میں اس کا جواب لے لیتا ہوں. شیلا صاحبہ آپ ذرا ان کو ایڈریس کریں، آپ کیونکہ خود بھی وہاں پر ہے، بڑا کلوزلی آپ نے بھی اس الیکشن کو دیکھا ہے ڈاکٹر صاحب کی طرح. ایک تو یہ جو ڈیلے والا ایشو ہے، یہ کل بڑی اس سے کنفیوژن جو ہے وہ رہی ہے کہ یہ ڈیلے جو ہے وہ اس قدر کیوں ہے، بار بار اس پر جو ہے وہ سوالات اٹھتے ہیں. اور دوسرا یہ جو irregularities فائل والا ایشو ہو، نتیجہ کہیں پر جو ہے وہ کہیں پہلے آپ نے فارم جو ہے وہ دیکھ لیا، پھر فارم 45 پہ رزلٹ ٹیلی نہیں کر رہے، ان سب کو ذرا تھوڑا ایڈریس کریں. یہ کیوں irregularities ہے، دھاندلی ہے، یہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو میں ایک بات کہوں گی، اور وہ یہ کہ پیپلز پارٹی کے تمام جہالوں کو جہاں بھی یہ پتہ مبارک ہو. دوسری بات میں یہ کہوں گی، اچھا شیلا صاحبہ کی آواز نہیں آ رہی. اچھا شیلا صاحبہ سن رہے ہیں؟ اچھا شیلا صاحبہ بڑی معذرت، میں ذرا آتا ہوں آپ کی طرف تو کوئی تھوڑا آپ کے کنیکشن کا ایشو ہے، اس کو ذرا فکس کر لیں، پھر آپ ذرا تسلی کے ساتھ جو ہے وہ جواب دیجیے گا. اندلیب صاحبہ، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کیا ہوا ہے اس الیکشن میں؟ شکریہ رحمان. آئی تھنک ہماری جو سیٹ تھی بالکل ہم نے ہاری، ہم اس کی رسپانسبلٹی بھی لیتے، اور یہ سیٹ اس کے اندر جو ایک تو 2-3 ریزنز ہیں جو ابھی تو انویسٹیگیٹ نہیں ہوا، یہ میرے اپنا تھوڑا انالیسس جو اس سے پہلے حالات تھے وہ تھے. ٹرن آؤٹ لو ہوا اور ہمارا ووٹر جو ہے وہ نہیں نکلا، اور اس میں ایک بہت بڑا ریزن یہ بھی تھا کہ جو ایم پی اے تھا ہمارا، جو اس نیشنل اسمبلی کی سیٹ کے نیچے جو وہ پی ایس 116 تھی، ملک شہزاد اوان، آپ کو پتہ ہے، وہ اس سے پہلے ٹی وی پہ بھی آئے اور انہوں نے کہا کہ جی میں نہیں کروں گا ووٹ ان کے لیے اور یہ نہیں جیتیں گے، اور ہی وانٹیڈ ٹو اسٹینڈ فار اٹ، اور ان کے اپنے ریزنز تھے، اور کچھ اور لوگوں کو بھی وہ کہہ رہے تھے کہ جی ان کے بجائے یہ ہونا چاہیے. پھر بات چیت ہوئی تو وہ آبویسلی پھر وہ انہوں نے میڈیا پہ جانا چھوڑ دیا، لیکن ایک پوری 116 کا جو میرا خیال ہے جس طرح سے وہاں جس طرح سے پارٹی پہ ووٹ نکلنا چاہیے تھا وہ نہیں نکلا، بیکاز آپ نے دیکھا یہ کہ اس سے پہلے جتنے بھی سرویز آئے، چاہے گیلپ آیا، چاہے اپسوس آیا، اس میں پی ٹی آئی جو تھی وہ لیڈ کر رہی تھی. میں مطلب ایک انالیسس دے رہی ہوں، رسپانسبلٹی میں لے رہی ہوں کہ جو بھی تھا ہماری اپنی رسپانسبلٹی ہے کہ ہمارے جو پارٹی کی سلیکشن ہوئی، اور جو ہم نے 35,000 سے میں اس کو ایکسپلین کرتی ہوں، 7,000 پہ آ جانا. ہاں ایک تو وہ پورا جیسے میں نے کہا ایک پوری پی پی آپ کی وہ تھی، دوسرا ٹرن آؤٹ لو تھا، تیسرا ہم نے اپنا ایک یوتھ کا ورکر کینڈیڈیٹ کھڑا کیا تھا، کیونکہ ہماری ایک پالیسی ہے کہ ہم بائی الیکشنز میں اپنے دوسرے لوگوں کو چانس دیتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہوگا تو اسی طرح یہ آئی ایس ایف کے ہی سارے لڑکے ہیں، اسٹوڈنٹ لیڈرز ہیں. اپنا جو مراد سعید تھا وہ شروع میں کے پی کا اسٹوڈنٹ لیڈر تھا، اب ماشاءاللہ وہ بن گیا ہے منسٹر. فاروق حبیب جو تھا وہ پنجاب کا اسٹوڈنٹ لیڈر تھا، اس نے ہارا ایک الیکشن، اسی طرح ایک الیکشن ہارا تھا، لیکن پھر وہ جیت کے اب وہ منسٹر بن گیا. اور اسی طرح اورنگزیب عالمگیر جو تھا، جس نے بائی الیکشن کیا تھا 243 کا، آپ کو یاد ہوگا، یہ کراچی سے، اور وہ جیت کے ایم این اے آ گیا، وہ کراچی کا تھا، آئی ایس ایف کا لیڈر. یہ ہمارا جو تھا لڑکا یہ بھی یوتھ کا بڑا ٹیلنٹڈ تھا، لیکن چونکہ ہیوی ویٹس آگے ود لاٹ آف منی اینڈ ریسورسز تھے، مندو خیل صاحب نے جس طرح پیسہ لگایا، جس طرح مفتاح اسماعیل صاحب نے پیسہ لگایا، اور چونکہ اس کو ایک پوری پی پی سے سپورٹ نہیں مل رہی تھی، تو میرا خیال ہے کہ وہ بیچارہ اس طرح سے ہمارا کینڈیڈیٹ، لیکن ہم چانس دینا چاہتے تھے، اس کو رسک تھا. کراچی میں اندلیب صاحب ویسے نا، میں دیکھیں کراچی کے آپ کے بہت سارے ایم این ایز کو ہم بھی جانتے ہیں، وہ کراچی میں جو آپ کے ایم این ایز جو آئے ہیں وہ سارے آپ کے اسی طرح سے کوئی بہت زیادہ کوئی جانے مانے نام نہیں تھے، یا ان کو آپ بہت زیادہ کوئی بہت ویل ٹو ڈو لوگ نہیں کہہ سکتے. میں 2018 کے الیکشن کی بات کروں، یہ آپ کو بھی پتا ہے کہ کراچی سے آپ کے جو ہے وہ چند ایک کو نکال کے جو باقی جو آپ کے ایم این ایز ہیں وہ بالکل جو ہے وہ پہلی دفعہ انہوں نے سے کئیوں نے الیکشن لڑا، ان کو ووٹ بڑا ٹھیک ٹھاک پڑا. تو یہاں پر جو ہے وہ ووٹ کہاں گیا ہے جو آپ کا ووٹر ہے؟
نہیں اس کی دو ریزنز میں نے آپ کو بتائی. ایک تو آبویسلی پچھلے جو 2018 میں علی زیدی تھا اگینسٹ مفتاح اسماعیل، اینڈ علی زیدی ایک چونکہ 5-6 سال سے ویسے ہماری پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہا ہے تو لوگ اس کو جانتے تھے. اینڈ علی زیدی ہماری پارٹی سے شروع میں ہے، اس نے ایک کیمپین لڑا، وہ جنرل الیکشنز تھے. یہ جو ہمارا بچہ تھا یہ میرا خیال ہے اس کو اور میں تو یہی کہوں گی کہ اس کو اور چانسز دینے چاہیے. فاروق حبیب کا اگزامپل دوں گی کہ پھر اس نے رانا ثناء اللہ کو ہرایا اینڈ میں، اور وہاں سے جیت کے فاروق نے عابد شیر علی کو ہرایا، ہمیں اس کو فاروق نے عابد شیر علی کو ہرایا. ہاں وہ رانا ثناء اللہ نیچے ایم پی کی سیٹ پر تھے. ہاں عابد شیر علی کو. اچھا شائلہ صاحبہ ساتھ ہیں ابھی؟ عابد شیر علی کو جی شائلہ صاحبہ. جی میں سن رہی ہوں. شائلہ صاحبہ ہیں ساتھ؟ جی 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 شائلہ صاحبہ جی بتائیے. میرا خیال ہے کوئی تھوڑے اعتراضات تو دونوں سن لیے. اندلیب صاحبہ نے جو بات کی، آپ ایسے پی ٹی آئی کی شکست بھی کہہ رہی ہیں، اور دوسرا جو آپ کے جو ہے وہ ساتھی ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، ان کی پارٹی کے جو گلے شکوے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی یہ بات کر رہا ہے کہ ریزلٹ میں دیر ہوئی تو جتنی انہیں تشویش تھی اتنی ہمیں بھی ہے، ہمیں بھی تھی، ہم بھی پریشان تھے. اگر آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں تو یہ تک لکھ دیا تھا ورکرز نے کہ پی ایس ایف کے لوگ وہاں پہنچنا شروع کرو اور ریزلٹ میں دیر ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جتنے بھی ریزلٹ سعید غنی صاحب جو کہ ہمارے کراچی کے صدر بھی ہیں، جتنا بھی ریزلٹ اس نے شیئر کیا ہے فارم 45 کے ساتھ شیئر کیا ہے، اور میں اگر کوئی دیر سے پہنچا الیکشن آفس یا الیکشن کمیشن پوچھے، اگر کوئی فائل کسی کو نظر آئی وہ الیکشن کمیشن پوچھے. میں کیسے کہہ دوں کہ اگر وہ فائل تھی اور اس میں پیسے تھے تو کس نے رکھے؟ ہم بھی پوچھ سکتے ہیں یہ پیسے کس نے رکھے. اور دیکھیے نون لیگ کے جو بات ہے میں اس کو یہ کروں گی کہ مفتاح اسماعیل ان کے کینڈیڈیٹ تھے، انہوں نے بہت کیمپین چلائی، صوفیہ تک اس میں مفتاح اسماعیل کی کینڈی تک انہوں نے بانٹی، سب کچھ تھا. لیکن قادر مندوخیل جو ہیں انہوں نے فیصل گاؤڈا کا کیس لڑا. لوگوں کا ایک یہ خیال تھا کیونکہ ہم گراؤنڈ ورکر ہیں تو لوگوں کی یہ ایک سوچ تھی کہ اگر رفتہ جیت جائیں گے تو وہ کبھی حلقے میں نہیں آئیں گے، مندوخیل ان کے ساتھ کھڑا رہے گا. پہلے بھی جب یہ ہمارے پاس سیٹ تھی امیر حیدر قادری صاحب نے جیتی تھی، وہ ڈسکا والے کمپیریزن جو ہے وہ شائلہ صاحبہ دیکھیں سوال جو ہے نا وہ اس لیے اٹھ رہا ہے کہ آپ کی ایڈمنسٹریشن ہے، اور وہ ڈسکا میں جو کچھ ہوا وہ انہوں نے پنجاب ایڈمنسٹریشن کا معاملہ ان پر بات آئی، تو یہاں پر آپ کی ایڈمنسٹریشن ہے، اسی وجہ سے یہ کمپیریزن بھی ڈسکا والا دیا جا رہا ہے اور پھر سوال بھی آپ لوگوں سے جو ہے وہ پوچھے جا رہے ہیں. کیا ہماری کسی پولنگ اسٹیشن پر کسی پارٹی سے لڑائی ہوئی؟ کیا کوئی کسی پارٹی کی لڑائی ہوئی؟ کیا ڈیورنگ دا الیکشن میں کسی نے یہ شکایت کی کہ کیا ان کے پولنگ ایجنٹس کو کسی نے نکالا؟ کیا کوئی مرڈر ہوا امنگ دا پارٹی؟ نہیں ہوا. تو میں یہ سمجھتی ہوں یہ باتیں سمجھنی چاہیے کہ ہم میں اور دوسروں میں کیا ڈفرینس تھا. جہاں تک پی ٹی آئی کی بات ہے تو پی ٹی آئی میں اپنے ہی بندے پہ ڈویژن بھی تھی، اور پی ٹی آئی کی کریڈیبلٹی کا یہ حال ہے کہ وزیر داخلہ سے لے کے وزیر اعظم سے لے کے جس جماعت کو انہوں نے کال عدم کیا اس جماعت کو ووٹ پڑے بہت زیادہ، ان سے زیادہ، یعنی عوام اس کو تو جی بہت ووٹ پڑے ہیں، ان کو پسند ہی نہیں کیا جا رہا، ان کی کسی بات کو مانا ہی نہیں جا رہا. جہاں تک نون لیگ کی بات ہے میں کہوں گی کہ انہوں نے یہ پی ٹی آئی والا سوال پوچھ لیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہوا ہے. میں ابھی ایک بریک پہ چلا جاتا ہوں. آپ کا ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ کنوی جو ہے وہ اس کو ٹھیک کریں، آپ کو ویڈیو پر لیں اور تاکہ آپ کی بات جو ہے وہ ذرا صحیح طرح سے سنیں. میں ذرا آ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب اور اندلیب صاحبہ، اس بریک کے بعد آتے ہیں، ذرا گفتگو جاری رکھتے ہیں اس الیکشن پر.